السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ جی آپ نے سورہ کہف میں جدر کا ترجمہ لائق کر دیا جبکہ دیوار ترجمہ ہر مترجم نے کر رکھا ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے لیا یا کون سی لغت استعمال کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ میں لغت کا استعمال نہیں کرتا ہوں۔ میری پہلی ترجیح تصریف آیت ہوتی ہے، تصریف آیت کے ذریعے جو معنی مل جائے وہ بہتر ہے، اگر نہیں ہوتا ہے پھر مجبوری ہو تو آخر میں لغت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور لغت آپ کوئی سی بھی اٹھا لیں سب میں ایک ہی جیسے معنی ہوتے ہیں، کسی میں لغت میں زیادہ معنی دیتے ہیں کسی میں کم دیتے ہیں۔ جس طرح آپ اگر لغات القرآن پرویز صاحب کا لیں تو انہوں نے صرف اس معنی کو رکھا جو انہوں نے اپنے فہم القرآن میں لکھا ہے، اور اگر آپ وہ رشید نعمانی کے لغات القرآن لے لیں تو انہوں نے ذرا زیادہ معنی اس میں لکھ دیے ہیں۔ تو لغت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ تصریف آیت کے ذریعے کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ قرآن عربی میں ہوا ہے، عربی میں نازل ہوا ہے، تو عرب دیہات کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی اعراب کا ترجمہ دیہاتی کر رکھا ہے، تو عرب دیہات ہوا۔ تو کیا قرآن دیہات کی زبان میں ہے؟ تو ہمیں دیہاتی زبان سیکھنا چاہیے۔ حالانکہ ان دونوں پر میں لیکچر دے چکا ہوں اور موجود بھی ہے، لیکن اس کو واضح کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم زیادہ تشریح میں جائیں کہ عرب کیا ہے اور کیا نہیں ہے، میں نے لسان عربی میں اس کو واضح کر دیا تھا۔ تو اس وقت میں اس تفصیل میں جانے کے بجائے صرف کوشش یہ کروں گا کہ 2-3 آیتوں سے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 97، 98، 99 یعنی کہ 9 کی 97، 98، 99 کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس میں آپ کو جدر بھی واضح ہو جائے کہ اس کا ترجمہ دیوار کیوں نہیں کیا، اور اعراب کا بھی کہ اس کا دیہاتی نہیں کیا ہے، عرب دیہات نہیں ہوگا بلکہ عرب کیا ہے اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنے فہم کے مطابق اسے سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ آپ حافظ نذر احمد کا ترجمہ سن لیں۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ جائیں جو احکام اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے نزدیکیوں اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں یقیناً وہ نزدیکی کا ذریعہ ہے ان کے لیے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ تو ان کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں سے سوالات بہت سارے ہیں لیکن بہرحال میں اس میں نہیں جاؤں گا، صرف وضاحت کر دوں کیونکہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں بجائے کسی پر تنقید کرنے کے اور کسی پر اعتراض کرنے کے اور اس پر بحث کرنے کے بجائے حق کیا ہے، حقیقی پیغام کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ باقی سوالات اس میں جو کچھ نکلتا ہے آپ خود اس کا جواب اس ترجمے سے تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اب آئیے دیکھیے کہ یہ یہاں بات کیا ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، تو اعراب عرب سے ہی نکلا ہے، اور عرب کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کو، یعنی جو اتنا واضح ہو کہ اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکے نہ کچھ نکالا جا سکے۔ اس کے مقابلے میں عجم لفظ آیا جہاں کچھ ڈال بھی سکتے ہیں کچھ نکال بھی سکتے ہیں۔ تو الاعراب فصاحت و بلاغت والے، اشد و زیادہ سخت ہیں، کفروں و نفاقن، انکار اور راستہ کھلا رکھنے میں۔ واجدر ہو، اب یہ دیکھیے اجدر یہاں انہوں نے خود زیادہ لائق ترجمہ کیا ہے، الف زیادہ کے لیے کر دیا اور جدر کا مطلب لائق کیا ہے۔ تو یہیں سے آپ دیکھ لیں یہاں سب نے جدر کا ترجمہ لائق کر دیا ہے، یہاں دیوار نہیں کر رہے اس لیے کہ دیوار کریں گے تو بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو کہیں یہ لوگ خود مجبور ہو جاتے ہیں صحیح ترجمہ لکھنے کے لیے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح ترجمہ کیا ہے، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ یہ تصریف آیت بہت بہترین طریقہ ہے۔ تو واجدرو، اور زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلم، یہ کہ وہ نہیں جانے، حدودہ، وہ حدیں، ما انزل اللہ علی رسول ہی، جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے پیغام دینے والے پر، جو اللہ سامنے لاتا ہے اپنے پیغام دینے کے ذریعے والے پر۔ تو کیونکہ پیغام دینے والا قرآن سے ہی پیغام دیتا ہے، لہذا اس قرآن کے ذریعے ہی آپ کو اللہ نے کیا نازل کیا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس سے حدیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ آپ کو کن حدوں میں رکھنا چاہ رہا ہے۔ پھر ومن الاعراب، اور فصاحت و بلاغت والوں میں سے، من یتخذ، جو یہ پکڑتا ہے، ما ینفق، جو وہ کھلا رکھتا ہے، مغرمن، انہوں نے مغرمن غرم کا تاوان کر دیا، جبکہ یہ کہا جاتا ہے چمٹے رہنے کو، یعنی اس کے ساتھ مستقل طور پر اٹیچ رہنے کو، ایک ساتھ مل کر چلنے کو، تو چمٹ جانا اس کو کہا جاتا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ انتظار کرتے ہیں تم کو گردشوں کی، خاص گردشوں کی، الدوائر کر دیا گیا، تو دائرہ گردش ہے، یعنی یہ وہ دائرہ کے گھومنے والا نہیں، بلکہ جیسے
آج کل مسلم ممالک پر برے دائرے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے جو حالات ہیں، ابھی کل چرچ کو جلا دیا گیا، تو یہ ایک وہ گردش ہے، یعنی وہ دائرہ ہے کہ برا دائرہ ہے. تو یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس طرح کے دائرے میں آپ آئیں، اس طرح کے چکروں میں آپ گردشوں میں پھنس جائیں، تو اس کا انتظار کرتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہی برا دائرہ ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ علم سے سننے والا ہے. پھر ومن الاعراب، اور فصاحت و بلاغت والوں میں سے من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو یہ مانتا ہے اللہ کو اور اگلے دورانیے کو، یعنی آخری دورانیے کو. ویتخذ، اور وہ پکڑتا ہے ما ینفق، جو وہ کھلا رکھتا ہے، قربات عند اللہ، اللہ کے نزدیک قریب ہونے کو. وصلوات الرسول، یعنی الرسول کی باتوں کو. صلوات کہتے ہیں بات کو، تو الرسول میں جو بات ہے یعنی الرسالہ، خاص پیغام دینے والا. الرسول اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، یعنی یہ قرآن ہی کی طرف اشارہ ہے. تو قرآن کی جو باتیں ہیں اس کو سمجھتا ہے. الا انہا، کیا نہیں یہ کہ یہ قربتن، نزدیکی ہے، قرب ہے، قرب حاصل کرنا ہے، لہم ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، تو جلد انہیں اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو انتہائی واضح طور پر سمجھ میں آ جائے کہ پہلی ہی آیت میں اعراب بھی آ گیا ہے اور جدر بھی آ گیا ہے. یہاں کیونکہ انہوں نے اعراب کا دیہاتی کر رکھا ہے، لہٰذا لفظ دیہاتی تو نہیں ہے، اعراب وہی ہے فصاحت و بلاغت والے، جو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو سمجھ لیا وہی آخری حرف آخر ہے، نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا نہ نکالا جا سکتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں، یعنی انکار میں اور اپنا راستہ کھلا رکھنے میں. تو میں ایک بار اس کا پورا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے. فصاحت و بلاغت والے انکار اور نفاق یعنی اپنا راستہ کھلا رکھنے میں زیادہ سخت ہیں، اور وہ باصلاحیت یعنی لائق یا خوب رکاوٹ والے ہیں کہ اللہ نے اپنا پیغام دینے والے پر جو حدود نازل کیا ہے ان کا انہیں یہ علم نہ ہو، اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے. اور فصاحت و بلاغت والوں میں سے جو یہ پکڑتے ہیں، جو وہ کھلا رکھیں چمٹے رہنے کو، اور وہ تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، تو ان پر بری گردش ہے، اور اللہ علم سے سننے والا ہے. اور فصاحت و بلاغت والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں اور جو وہ کھلا رکھتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک قربت یعنی الرسول یعنی الکتاب کی باتیں پکڑتے ہیں. یاد رکھو ان کے لیے بے شک یہ قربت ہے، یہ نزدیکی ہے. اپنی رحمت میں اللہ انہیں جلد داخل کرے گا، بے شک اللہ حفاظت سے رحم کرنے والا ہے. تو یہ اس کا رواں ترجمہ تھا. اب بات انتہائی واضح ہو گئی ہوگی کہ یاد رکھیں آج بھی جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار، ان اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں کہ اس میں غیر اللہ کی کتابوں کی ملاوٹ کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ علماء کے نام پر ہوں، چاہے وہ کسی فرقے کے نام پر ہوں، چاہے وہ کسی امامت کے نام پر ہوں، یا کسی بھی نام پر ہو، جو اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں. دراصل یہی لوگ سخت ہوتے ہیں انکار میں اور اپنا راستہ کھلا رکھنے میں. اور اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ لائق ہیں، یعنی یہ ایسے باصلاحیت ہیں کہ یہ ایسے صلاحیت والے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغام کو جو حدود اس نے نازل کیا وہ اس کو نہیں جانتے، اس کا علم ہی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خالص قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اور اللہ جو ہے وہ علم سے حکم دینے والا ہے، تو اللہ کے جو احکامات ہیں وہ تو علم پر مبنی ہیں. آپ اس پر عمل کریں گے، آپ کو وہ نتائج دے گا سامنے، اور نتیجہ خود ظاہر کرے گا کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں. میرا کام یہ ہے کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں میں اس کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں. سننے والوں کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح سنیں، اگر انہیں صحیح لگتا ہے کہ واقعی اللہ کا پیغام ہے اس پر وہ عمل کریں، اور اگر انہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ اس پر عمل نہ کریں. وہ اس کی نشاندہی کریں کہ یہاں پر صحیح بات کیا ہے، بجائے اس کے کہ کفر کا فتویٰ لگا دیں اور گالیاں بکیں، یا یہ کہیں کہ فلاں احمدی ہو گیا یا پرویزی ہو گیا یا فلاں ہو گیا یا فلاں ہو گیا. یہ انتہائی بکواس ہے، انتہائی جہالت. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے سمجھا ہے کہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے آپ سمجھا دیں، لیکن دلائل کے ساتھ، یعنی حج کے ساتھ، جدال کے ساتھ نہیں. تو اس بات کا صرف دھیان رکھنا ہوگا. آگے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ایسے فصاحت و بلاغت والے جو پکڑ لیتے ہیں کہ وہ بس کھلا رکھیں کسی کے ساتھ چمٹ جانے کو، تو وہ انتظار کرتے ہیں ایک دائرے کا، جبکہ انہی پر برا دائرہ ہے. وہ آپ کی گردش کا انتظار کرے کہ آپ کسی گردش میں پھنسیں، حالانکہ وہ خود گردش میں ہیں. اور اللہ جو علم سے سننے والا ہے، اللہ کیونکہ بغیر عمل اور علم کے بات نہیں، آپ کے پاس علم آئے گا اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو اللہ سنے گا، ورنہ اللہ نہیں سنے گا. آپ جس طرح آپ دیکھ لیں کشمیر اور فلسطین کے لیے 80 سال سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں لیکن کوئی آزاد نہیں ہوتا ہے.
مسلمانوں پر ظلم و ستم کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، حج میں عمرہ میں ہر جگہ لوگ کرتے ہیں، کہیں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ تم دعائیں کرو۔ اللہ تو عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ وہ عمل کریں، آپ عمل ایسا عمل کر کے دکھائیں کہ واقعی آپ امن پسند لوگ ہیں، آپ سلامتی دینے والے ہیں۔ اللہ تو آپ کو سلامتی دینے والا بنا رہا ہے اور آپ غیر سلامتی والا کام کر رہے ہیں، آپ نفاق ڈال رہے ہیں، آپ لوگوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں، تو یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، آپ نے اللہ کے حدود کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اور فصاحت و بلاغت والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں تو وہ کھلا رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کی قربت حاصل کریں، اور اس قربت کیسے حاصل کریں گے کہ الکتاب کی باتوں کو وہ پکڑیں گے، اور دراصل الکتاب کی بات کو پکڑنا ہی اللہ کی قربت ہے، تو پھر بے شک اللہ انہیں جلد رحمت میں داخل کر لے گا، اور اللہ حفاظت سے رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے، آپ سلامتی دینے والے بنیں گے، تو اللہ بھی آپ کا رحم کے ساتھ حفاظت کرے گا، لوگوں سے بچانے والا اللہ ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔